وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم کے مقابلے میں ابلیس، ان دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں آدم سے زیادہ اچھا ہوں، اور دلیل کیا دیتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ آگ جو ہے اس کی نظر میں مٹی سے زیادہ اچھی ہے۔ اچھی تو خیر نہیں ہے، لیکن مزاج جو ہے آگ کا اونچائی کی طرف ہے۔ آپ آگ کو نیچے گرا دیں تب بھی اس کی لپٹیں اوپر جاتی ہیں، لیکن مٹی کے مزاج میں ہے کہ آپ اس کو جتنا اوپر اچھال دیں وہ آخر کار نیچے ہی آتی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اس کی منطق، ابلیس کی منطق، کہ آگ کی مزاج میں بلندی ہے اور مٹی کے مزاج میں پستی ہے، تو پستی والے کے سامنے آپ مجھے کیسے جھکا رہے ہیں؟ یعنی اپنی دلیل پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے تو نیچے اتر جا، فاہبط منہا۔ اب تیرے لیے گنجائش نہیں ہے کہ تو یہاں تکبر کا اظہار کرے، نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے ابلیس کو ذلیل کیا۔ اللہ کا ایک حکم، ہمیں یہاں غور کرنا ہے کہ وہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس وجہ کر ابلیس نے گناہ کیا۔ وہ وجہ ہے تکبر۔ وجہ کیا ہے؟ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ذلیل کیا، ورنہ یہ وہ شخص تھا جو فرشتوں کا معلم تھا، فرشتوں کا اتالیق تھا، اور اتنا بڑا عابد تھا، اللہ کا اتنا بڑا عابد تھا، کہتے ہیں کہ آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اتنا بڑا عابد تھا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس میں جو تکبر کی صفت آئی کہ میں اچھا اور یہ مجھ سے کم درجہ، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہمیں اس تکبر کی صفت سے بچنا۔ یہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے سبق۔ میں کتنا اچھا ہوں مجھے معلوم ہے، سامنے والا اللہ کی نظر میں کتنا ذلیل کتنا عزیز یہ تو اللہ کو معلوم۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھ سے خراب ہے، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ تو لہذا تکبر سے ہم سب کو بچنا ہے، سب کہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے۔ اللہ بھی کتنے بڑے بادشاہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں جا تجھے مہلت ہی مہلت۔ اب اس مہلت کا اس نے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے سامنے کہہ دیا یا اللہ آپ نے مجھے چونکہ یہاں سے راندہ درگاہ کیا ہے، اب میں تیرے بندوں کے راستے میں سیدھے راستے میں آ کے ان کے سامنے رکاوٹ بنوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو سیدھا راستہ تو نے ان کے لیے رکھا ہے دین، اس کے راستے میں آ کے میں رکاوٹ بنوں گا۔ کیسے؟ کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا بہکانے، پیچھے سے آؤں گا بہکانے، دائیں سے آؤں گا بہکانے، بائیں سے آؤں گا بہکانے، چاروں طرف سے آ کے بہکاؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا، میں ان کو ناشکرا بنا دوں گا۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ کے سامنے، اور کس کو ناشکرا بناؤں گا؟ انسان۔ تو میرے دوستو ایک سبق ہمیں یہ بھی مل گیا کہ ناشکری جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے یہ شیطان کی پسندیدہ صفت ہے۔ کس کی پسندیدہ صفت ہے؟ شیطان نے پیدا کری ہمارے اندر ناشکری، تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی، سب کو ہو انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تو یہاں سے دفع ہو جا، ذلیل ہو کر خوار ہو کر، جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے پیروی کریں گے میں ان سب کو لے کر جہنم میں بھر دوں گا، سب کو جہنم میں ڈالوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ دونوں جنت میں رہو، اور وہاں سے جہاں سے چاہے کھاتے پیتے رہو، بس یہ ایک پودا ہے اس کے قریب نہیں جانا۔
وہ پودا گندم کا پودا تھا. کہتے ہیں اگر تم گئے تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. اب شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے. اور وسوسہ کس لیے ڈالا؟ تاکہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان سے آدم اور حوا کو محروم کر دیا جائے. کیا؟ ان کا جو جسم چھپا ہوا ہے جنت کے لباس سے وہ اس سے عاری ہو جائے. اور اس کے بعد آ کر کے وسوسہ کیسے دیتا ہے؟ کہتا ہے آدم، اللہ نے جو تم کو اس درخت سے منع کیا ہے اس کی وجہ جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس درخت کا پھل کھا کر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے وارث بن جاؤ. ہاں، اس لیے جو ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا. اگر چلے جاؤ گے تو تم جنت کے وارث ہو جاؤ گے. اب یہ کیسا الٹا پانسا پلٹ کر کے بہکا رہا ہے. چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان دونوں حضرات نے، اما حوا اور حضرت بابا آدم علیہم الصلوات والتسلیم نے اس گندم کے دانے میں سے کھا لیا. اب اللہ نے تو منع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اس میں بھی بتایا ہے وہ شیطان یہ بات ان کو دل میں ڈالنے کے لیے قسم بھی کھا رہا ہے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارا خیر خواہوں. بہرحال اب انہوں نے جب یہ کھایا تو پہلی تکلیف تو یہ پیش آئی کہ جو جنت کا لباس تھا وہ خود بخود جسم سے اترنا شروع ہو گیا. ارے اللہ کی نافرمانی کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے، اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ جنت کا لباس جسم سے اترنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا آدم اور حوا کو، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اب وہ دونوں اتر گئے. اللہ نے فرمایا جاؤ اترو یہاں سے. اب تم جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے مخالف رہو گے، دنیا کے اندر ایک مختصر وقت کے لیے رہو گے اور وہیں تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اور پھر بعد میں تم وہاں تم کو موت آئے گی، پھر تم کو دنیا ہی سے تم کو اٹھائیں گے. بہرحال یہ جو ہے پورا منظر جو ہے اس نے بیان کیا. اب ہمیں اس میں ایک سبق اور ملتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلوات والتسلیم کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ کیوں نکالا گیا جی؟ گندم کھانے کی وجہ سے. یہ دروازہ ذرا بند کروانے کا. اب وہ اس میں چیز کیا تھی؟ اس میں چیز جو ہے وہ لالچ کا عنصر ہے. کس کا عنصر ہے؟ لالچ. تو ہمیں اس صفت سے بھی بچنا ہے. لالچ انسان کو مروا دیتا ہے. لالچ انسان کو، جو لالچ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہم الصلوات والتسلیم نے، آگے رکن میں بیان ہوا ہے کہ پھر وہ جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے لے کے اپنا وجود وہ چھپاتے تھے اور انہی پتوں سمیت اللہ نے ان کو زمین پہ اتارا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا اور اما حوا علیہ السلام کو مالدیپ میں اتارا. اب یہ جو جنت کے پتے ان کے وجود پہ تھے وہ آخر خشک ہو کر وہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے شروع ہو گئے. تو بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ جو خوشبودار چیزیں، خوشبودار گرم مسالے وغیرہ جو پائے جاتے ہیں وہ انہی جناب والا جنوبی ہند اور سری لنکا وغیرہ کے علاقے میں پائے جاتے ہیں. جیسے تیز پتہ ہو گیا، زعفران ہو گیا، الائچی ہو گئی، لونگ ہو گئی، کالی مرچ ہو گئی، دار چینی ہو گئی. یہ جتنے خوشبودار چیزیں ہمارے گرم مسالے میں استعمال ہوتی ہیں یہ سب اس جنوبی ہند کے خطے کی چیزیں ہیں. اور ان کا قیاس ہے، مورخین کا قیاس ہے کہ حضرت آدم اور حوا جو جنت کے پتے اوڑھ کے آئے تھے وہ جو گرے ہیں ادھر ادھر وہ دوبارہ جو اگے وہ خوشبودار پودے یہی ہیں. یہ قیاس ہے. دلیل اس کی وہ تحقیق سے لا کے معلوم ہوگی. لیکن بہرحال میرے دوستو، آج کے سبق میں ہمیں ایک پیغام مل گیا کہ لالچ جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ اور تکبر جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اور تیسری چیز ناشکری انسان کے لیے نقصان دہ. یہ تین سبق ہمیں آج کے اس مضمون میں مل رہے ہیں کہ تکبر، وہ پہلا جو گناہ کائنات میں ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا جو ابلیس نے کیا.
نمبر 2، ناشکری جو انسان میں آتی ہے وہ ابلیس کی محنت کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتی ہے، اس سے بچنا ہے۔ نمبر 3، حرص اور لالچ، آدم اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال کے لالچ پیدا کیا تھا کہ تم کھا لو تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو، تو وہ لالچ ہی تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ان تینوں صفتوں سے بچنا ہے۔ اور بھی بڑے قیمتی مضامین اس میں ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے مضامین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی جو ہدایات ہیں ان پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك۔